خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور حفاظ کرام، یہ لمحہ بڑی خوشی کا ہے، یہ گھڑی بڑی خوشی کی ہے، یہ وقت بڑا خوشی کا ہے کہ ہم سبوں کو ایسا وقت دیکھنے کو آیا کہ آج جن کے سر پر ہم پگڑی باندھ رہے ہیں، جن کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں، اور وہ دستار جب حشر کے میدان میں ان کے والدین کو ہیرے اور جواہرات کے تاج پہنائے جائیں گے، تو آج یہ مجلس جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مجلس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا۔ اس مجمع میں اس ہیرے اور جواہرات کا جو تاج پہنایا جائے گا، ان حفاظ کرام کے والدین کو ان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ان حفاظ کرام کے دستار کو دیکھ کر آپ قیامت کے دن میں ان کے والدین کے اس تاج کو یاد کریں جس کی روشنی سونے اور چاندی سے زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہم سب بیٹھے ہیں، میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ نمبر 1، ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچے کو اپنے گھر کے ماحول سے الگ کیا اور گھر کے ماحول سے الگ کر کے مدرسے کے احاطے میں بھیجا اور حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہونے کے لیے قد و کاوش کی، محنتیں کی، اپنا پسینہ بہایا اور محنت کی گاڑی کمائی سے ان بچوں کے پیچھے خرچ کیا۔ سب سے پہلے مبارکبادی کے لائق وہ ہمارے والدین ہیں، ان بچوں کے والدین ہیں، ان بچوں کے گارجین ہیں، جنہوں نے اپنی ساری محنتوں کو ان بچوں کے پیچھے کھپایا اور محنت کی کمائی کو اس کے پیچھے لگایا۔ اور دوسرے نمبر پر مبارکبادی کے لائق ان کے وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے صبح کو اٹھ کر، رات کو جگ کر اور دن رات ایک کر کے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ تیسرے نمبر پر مبارکبادی کے لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو دامے درمے قدمے سخونے تعاون کیا اور تعاون کر کے اس مدرسے کو اصلاحی بنایا، اس مکتب کو اصلاحی بنایا کہ یہاں حافظ قرآن تیار ہوں، اس فیکٹری کو ایسا مضبوط بنایا، اس کارخانے کو ایسا مضبوط بنایا، اس کارخانے کو ایسا سراہا اور ایسی مدد کی تو وہ اصلاحی ہوا کہ حفاظ کرام کی ٹولی تیار کرے۔ اور سب سے آخر میں مبارکبادی دوں گا ان حفاظ کرام کو جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، قرآن کریم کو جمع فرما کر ان کے سینے میں جب قرآن کریم کو اللہ نے جمایا، قرآن کریم کا حفظ کرایا تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی اور یہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو سمجھے تو میرے دوستو، آج ہم سب حافظ قرآن کی فضیلت پر اشعار کی طرح سے ہو یا پھر احادیث سے بہت ساری چیزوں کو سنا، لیکن میرے دوستو، آقا نامدار علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حافظ جنہوں نے حفظ قرآن کیا اور قرآن کے مقتضا پر زندگی گزارا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو اپنا نصب العین بنایا، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارا، ایسے حافظ کے بارے خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسا حافظ بس ایسے آدمی کو
जहन्नम से आजाद कराएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो हाफिज कुरान का मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन शर्त यह है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कुरान करीम बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत की कदरदारी की जाए, इस नेमत को पहचाना जाए, इस नेमत की हिफाजत की जाए, तो अल्लाह इस नेमत को बढ़ा देते हैं और इन हुफ़ाज़ किराम के मकाम और मर्तबे में इज़ाफ़ा फरमा देते हैं। अगर ये हुफ़ाज़ किराम इस नेमत की नाक़दरी करते हैं तो अल्लाह ये नेमत छीन लेते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ा तल्ख होता है, अफसोस होता है। मैं उन गार्जियनों से बहुत दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते हैं और हाफिज कुरान बनाने के बाद उनके दिल में ये इरादा होता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूंगा, दूसरे मुल्क भेज दूंगा, कमाने के लिए भेज दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना था तो आपका ये सारा इरादा छोड़कर, सारे इरादों को तर्क करके आपका इरादा एक ही होना चाहिए था कि मेरे बच्चे के सीने में कुरान की अमानत बाकी रहे। खास तौर पर वो तलबा जो हाफिज कुरान होते हैं और हाफिज कुरान होने के बाद दूसरे ममालिक में अपना रोजी कमाने के लिए जाते हैं, वो पूरा अपना लाइन, अपना सिस्टम बदल देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके सीने से वो कुरान निकल जाता है, उनको कुरान याद नहीं रहता है। तो जहाँ वो बच्चा अल्लाह के गुनाह, अल्लाह के अजाब, अल्लाह के पकड़ का मुस्तहिक होता है, वही वो गार्जियन और वो सरपरस्त भी अल्लाह के पकड़ से हरगिज़ नहीं बच सकता। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप तकरीर सुनते रहते हैं तो रोजी का मालिक खुदा है। अल्लाह जिसको रोजी देना चाहता है, अल्लाह उसके सारे इंतजामात को आसान करता है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि आज जो इलाका में दीनी रुझान पैदा हो रहा है, तलबा के अंदर जो रुझान है, तलबा का जो हाल है, उनके अंदर से इल्मी रुझानात, दीनी खिदमत करने का रुझान और इल्म दीन पढ़ाने का रुझान, हाफिजों को कुरान से लगन का और शगफ का जो असल चीज है वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, बल्कि सारे हुफ़ाज़ किराम से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप कौम की अमानत हैं, आप कौम के होनहार नौनिहाल हैं, आपसे कौम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, बहुत सारी उम्मीदें कौम लगाकर बैठी है कि आप कौम के रहबर बनेंगे, कौम के रहबर बनकर कौम के सारे मसाइल का हल निकालेंगे, कौम के सारे मसाइल को हल करेंगे। अगर आप अपने राह से हट जाते हैं, अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, तो ये कौम की अमानत तबाह बर्बाद हो जाएगी और ये इसके जरिए ये नस्ल भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं हुफ़ाज़ किराम से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आपके सीने में अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, आप इस नेमत की कदरदारी करें और कदरदारी करके उस कुरान को याद रखने की कोशिश करें। और इस कुरान को याद ही नहीं, बल्कि कुरान ने जिस चीज को करने के लिए कहा है, अल्लाह के नबी ने जो अहकामात हमें दिए हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अमल करने की वजह से वो वालिदैन जिन्होंने आपको हाफिज़ कुरान बनाया है, उनके लिए भी जन्नत का रास्ता हमवार हो जाएगा। और ऐसे 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उनके लिए भी जन्नत का रास्ता हमवार हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे दोस्तों, अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैं सबसे पहले इन हुफ़ाज़ किराम से बाअदब गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप को पहचाने। आज होता यह है हुफ़ाज़ किराम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और एहसास कमतरी ये होती है कि मैं निरा हाफिज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, आप एहसास कमतरी को अपने दिल से निकाल दें, अपने सीने से निकाल दें। आप ये समझें कि मैं इस कौम का रहबर हूँ, मैं इस कौम का दीन का दाई हूँ, शहीदाई हूँ, और मेरे सीने में अल्लाह ने मेरी इतनी बड़ी अमानत दी है कि इस अमानत से बढ़कर कोई अमानत नहीं है और मुझे इस अमानत को अदा करना है। अगर आपकी ये नीयत होगी, आप मुखलिस होंगे, तो इंशाअल्लाह आपके जरिए अल्लाह बड़े बड़े काम लेंगे। आपके जरिए
علاقہ میں دین پھیلے گا، دین کا چاند روشن ہوگا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں ان حفاظ کرام سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں۔ دوسری گزارش، میں اہل مدارس جو حفاظ کرام کہ تعلیم پر معمول ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کو پسند کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام پڑھانے والے میں تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے، اگر انسان حلال اور حرام کی تمیز کر لے، صحیح اور غلط کا فرق کر لے، تو پھر میرے دوست بزرگوں اور صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو میرے دوست بزرگوں جو طلبہ تیار ہوتے ہیں اس کارخانے میں، وہ طلبہ بھی ایسے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کے واسطے ہم پڑھائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے روزی کا انتظام کرے گا، اللہ ہمارے لیے کامیابی کا صورت طے کرے گا، کامیابی کے منزل کو طے کرے گا۔ اس لیے میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام مخلص ہوں۔ آج اخلاص کی کمی ہے، اس لیے ہم سبوں کو، میں بھی ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، ہمیں بھی چاہیے، میں بھی اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اخلاص پیدا کریں۔ اگر اخلاص پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تو طلبہ تیار ہوں گے، وہ مخلص ہوں گے اور دین کا دائی اور شیدائی اور فدائی بنے گا۔ تیسری چیز، میں ان گارجینوں سے گزارش کروں گا، وہ گارجین لوگ جو لوگ اپنے طلبہ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نونہالوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں، میرے دوستو آپ یہ جانتے ہیں اس پرفتن ماحول میں اور ان حالات میں جو اسلام ہر طرف سے اسلام لٹتا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہے، اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، آج اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہوش نہیں کیا تو یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مکاتب میں جن طلبہ کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے 200 روپے ماہانہ دینا میرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، ان کے لیے 5000 روپے ماہانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو آپ اس تعلیم کی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ نے آج اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے، ہمارے گاؤں کے گاؤں ارتداد پھیل جائے گا اور ہمارے علاقے سے انسان اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام سے دور ہٹ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے اور ہم نے مل کر اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کی تعلیم دیا اور قرآن پڑھانے کے بعد، دینی معلومات کے بعد آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ضرور بھیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بچہ کبھی ایمان سے دور نہیں جا سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے میں انشاءاللہ ایمان کی روشنی باقی رہے گی، ایمان باقی رہے گا، حالات اچھے ہوں گے، حالات سازگار ہوں گے اور اچھا معاشرہ تیار ہوگا، اچھا